الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع کا حکم اس آیت میں بھی، اس کے علاوہ کئیوں آیات مبارکہ میں دی ہے، اور قرب الہی کے منازل کی ابتدا بھی اتباع نبوی میں ہے اور انتہا بھی اتباع نبوی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت سے محبت یا تعلق یا قرب والے منازل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فاتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف ہے اور انتہا بھی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق یا قرب اگر چاہتے ہیں یا آخرت میں جنت میں اپنا گھر اور مقام چاہتے ہیں تو سنت نبوی پر چلنا ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے رضا کا سبب ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی کئی مقامات میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو آج سے انشاءاللہ آپ بھی عہد کریں کہ ہم سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر عمل میں اپنائیں گے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لباس میں، قیام میں، طعام میں، ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور سنت پر عمل آسان بھی ہے، اور طبی اعتبار سے یعنی ڈاکٹری اعتبار سے سینکڑوں کیا فوائد سے بھرا ہوا ہے سنت بھرو زندگی۔ سنتوں پر اگر عمل کیا جائے ہزاروں بیماریاں کیا تمام بیماریاں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم ہر عمل جو ہمارے 24 گھنٹے میں پیش آتے ہیں اس میں سنت کیا کیا ہے ہم وہی ذکر کرنا شروع کریں گے۔ تو کئی مسلمان دوست ایسے ہیں یا بہنیں ایسی ہیں جنہیں سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، سو کر اٹھنے کی سنتیں کیا ہیں، جاگنے کی کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی کیا ہیں، اور کھانے پینے کی کیا ہیں، بیت الخلاء آنے جانے کی کیا ہیں، گھر سے نکلنے کی کیا ہیں، گھر میں داخل ہونے کی کیا سنتیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی سنتیں، مسواک کی سنتیں، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، اور اس طرح کئیوں مسائل ہیں جن میں کھانے کی سنتیں اور پانی کی سنتیں، لباس کی سنتیں، بالوں کی سنتیں، بیمار اور مریض کی عیادت کی سنتیں، سفر کی سنتیں، نکاح کی سنتیں، ولیمہ
بچہ ہونے کے وقت کی سنتیں، موت کے بعد کی سنتیں، سونے کی سنتیں، یہ تمام تر ایسی سنتیں ہیں جن کا ہمارے اکثر دوست احباب مسلمان بہن بھائیوں کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ عمل کیا کریں گے؟ تو ہم نے سوچا کہ ہم مختصراً انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا ذکر شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔